نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے، اور بلا تاخیر آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقل بھائی السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ود آپ کی فیملی سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھے، پوری دنیا میں اللہ پاک امن و امان قائم فرمائے، آمین اللہم آمین۔ میں آپ سے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی۔ میں نے آپ کو ایک جو میرے پاس ایک میسج آیا تھا ریٹن میں، وہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اسے پڑھ لیجئے گا۔ بالکل۔ اور اس میں ہماری استاذہ محترمہ فرحت ہاشمی صاحبہ کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، غیر مقلد ان کو بولا گیا ہے اور بھی کچھ بولا ہے، باقاعدہ فتوے کے ساتھ ہے جی۔ تو میں خود ان کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، میں اور میری تمام دوست ان کے ساتھ بھی ہم نے پڑھا ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ انہوں نے جو ایک تبدیلی آئی ہے ان کے انداز میں، انداز سے جس انداز سے وہ قرآن کو سمجھاتی ہیں، خاص کر کے جو ینگ بچیاں ہیں ہماری، ان میں تبدیلی آئی، ان کی ماؤں میں تبدیلی آئی، سوچ میں تبدیلی آئی، گھر کے ان کے برتاؤ میں تبدیلی آئی۔ تو یہ بہت بڑا کمال ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں تاثیر دی ہے۔ لیکن میں چاہوں گی کہ جن لوگوں کی کوئی غلط فہمی ہے، جو لوگ اس طرح بات کرتے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ خالی یہ ان کے بارے میں نہیں کہتے، بلکہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک عالم دوسرے عالم کے بارے میں بہت کچھ الٹا سیدھا بولتا ہے، جو بولنا نہیں چاہیے کسی کو بھی۔ تو بہرحال جو میں نے آپ کو بھیجا ہے، ذرا اس کو پڑھنے کے بعد، اور اس کو پڑھ دیجیے گا آپ یوٹیوب پہ بھی اپنے چینل پہ، اور پھر اس کی وضاحت ذرا پلیز کر دیجیے گا، میں آپ کے بہت شکر گزار ہوں گی۔ یہ ہیں عرشی باجی دہلی سے۔ انہوں نے کچھ دارالعلوم دیوبند کے فتوے شیئر کیے ہیں، اور ان کو بھی کسی نے شیئر کیے، یہ وہ فتویٰ ہے، اور یہاں اسکرین پر بھی دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر یہ موجود ہے۔ اس میں کسی نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے بارے میں پوچھا ہے، تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور جاوید احمد غامدی دونوں فکری انحراف کے شکار ہیں۔ ان کی کتابیں اور تحریریں نہ پڑھیں اور ان کے بیانات سنیں نہ سنیں۔ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کراچی، جامعہ بنوریہ جیسے مستند دینی اداروں کی ویب سائٹوں پر کتابیں، مضامین اور فتاوی موجود ہیں، آپ ان سے استفادہ کریں۔ نیز مارکیٹ میں حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ، حضرت شیخ زکریہ کاندلوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی وغیرہ وغیرہ، ان کی کتابیں پڑھیں۔ دیکھیے عرشی باجی اور ہمارے اس چینل کے ویورز، یہ چینل دراصل ایک برج کا کام کر رہا ہے، عرب اور عجم کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ جو غلط عقائد، ہم بھی چونکہ میں دیوبند کا رہنے والا ہوں اور میرا تعلق اسی مکتب فکر سے رہا ہے جس کی ترجمانی دارالعلوم دیوبند یا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی یا رشید احمد گنگوہی یا جناب شیخ الحدیث مولانا زکریا یہ کیا کرتے ہیں، اسی سے میں بھی منسلک رہا ہوں۔ لیکن کسی بھی شخص پر آج کے دور میں الزام لگانا یا یہ کہہ دینا کہ جناب فلانے کے عقیدے میں خلل پایا جاتا ہے، فلانا منحرف ہے، یہ بہت آسان سی بات ہے۔ کسی بھی آدمی کو منحرف ثابت کرنے کے لیے آپ ویب سائٹ پر کچھ بھی لکھ کر فتاوی جات پیش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پیسے تو خرچ ہوتے نہیں ہیں، اور نہ ہی خاص طور پر علماء کو اللہ سے ڈر بھی نہیں لگتا کہ بجائے اس کے کہ سالڈ ایویڈنس کی بنیادوں پر کسی شخص پر یا کسی شخصی یا کسی گروپ پر فتویٰ لگائیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات رکھوں، ایک چیز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہ اس صاحب قبر کی
کوئی بات رد نہیں ہوگی الا اس کے بعد جتنے بھی امت کے بزرگ اور علماء ہیں، چاہے وہ کسی بھی منصب پر ہمارے ہاں شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہو یا بڑے بڑے حکیم الامت ہی کیوں نہ ہو، سب کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، اور آپ چونکہ نبی ہیں اور نبی کے امتی کی باتوں کو دیکھا جائے گا، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کو لے لیا جائے گا۔ یہ کہنا کہ ڈاکٹر رفعت ہاشمی سے خطا نہیں ہوتی، یہ اگر کوئی کہتا ہے تو میں کہوں گا کہ اس کو اپنی اصلاح کر لے۔ خطا ہوتی ہے ان سے، اور ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر انہیں خطا یا ان کسی کوئی رہنمائی ان کی کر دے تو اس کو تسلیم بھی کر لیتی ہیں۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں، یہاں لنک میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو میں نے شخصی طور پر نصیحت کی اور انہوں نے اسے قبول کیا۔ اب رہا مسئلہ ان کی بدعقیدگی کا اور ان کے اوپر منحرف ہونے کا، جو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اور ایک خوبصورت بات دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں یہ ہے کہ وہ آپ کو اس کا سبسٹیوٹ یا اس کا نعم البدل بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ تو بہرحال یہ منحرف ہیں، ان کی کتابیں نہ پڑھی جائیں، ان کے لیکچرز نہ سنے جائیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جو اشرف علی صاحب تھانوی ہیں، رشید احمد گنگوہی ہیں، اور جناب شیخ الہند اور شیخ الحدیث مولانا زکریا ہیں، ان کی کتابیں پڑھ لی جائیں۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ کتابیں جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر ایک آدمی جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ درود سلام بھی نہیں پڑھتا، بلکہ شیخ الحدیث مولانا زکریا لکھتے ہیں فضائل درود میں کہ وہاں جا کر وہ سن 555 ہجری میں 2 شعر پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پھٹ جاتی ہے، دست مبارک باہر نکلتا ہے اور یہ شخص اس کو چومتا ہے۔ اور یہی واقعہ فضائل حج میں بھی لکھا ہے کہ جناب قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نکلا۔ اسی طریقے سے فضائل حج میں ہی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی فضائل حج میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی ہے، وہ طواف کر رہا ہے، اس کے سامنے کچھ ایک عورت ہے جس کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے طواف کرتے کرتے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب جب وہ رکن یمنی کے پاس پہنچتا ہے تو ایک تھپڑ زور سے ایک ہاتھ نکلتا ہے اور اس کے کنپڑی پہ تھپڑ پڑتا ہے، تڑام سے تھپڑ پڑتا ہے، اور وہ صاحب، اور ساتھ میں آواز بھی آتی ہے، مولانا زکریا نے لکھا ہے کہ ساتھ میں آواز بھی آتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ طواف ہمارے گھر کا کرتے ہو اور دیکھتے کسی کو، اگر آئندہ سے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ قبر رسول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نکل رہا ہے، اور بیت اللہ سے اللہ رب العالمین کا دست مبارک باہر نکل رہا ہے، تھپڑ بھی لگ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین بول بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، تو ظاہر ہے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اور جو اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، وہ ظاہر ہے اللہ ہی کہہ سکتا ہے، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا وہ میرا گھر ہے۔ بلکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، میں نے مولانا شرف علی صاحب تھانوی کی بہشت زیور بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور فضائل اعمال کے بارے میں بھی آپ یہاں اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ لیکن آج اختصار سے میں انصاف چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے اعمال قرآنی، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ کتاب بہت قدیم ہے۔ اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب سن 1365 ہجری میں اس کی طباعت ہوئی ہے، 1946 میں ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے اس کی طباعت ہوئی ہے۔ یہ بہت بوسیدہ ہے، اور یہ میرے ماموں چونکہ ہمارا تعلق دیوبند سے ہے اور دیوبندی رہے ہیں، تو اس لیے یہ ان کی کتابوں میں سے مجھے ملی تھی اور میں یہاں اس کو جدہ لے آیا تھا۔ اس میں ایسے بلا تعداد واقعات ہیں جو کہ آپ یہ کہیں گے کہ فرحت ہاشمی صاحبہ تو ان کے پاسند بھی نہیں ہیں،
جو یہ بیان فرما رہے ہیں اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کہ اگر کوئی تقریر آپ کو اس طرح کے مسائل پر بیان کرتی ہوئی ملے تو پلیز مجھے شیئر کیجیے گا تاکہ ہم ان کو بھی کہیں کہ آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, آپ بھی اصلاح کر لیں. لیکن جو لوگ اس طرح کے مسائل لکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کتابوں سے آپ فیضیاب ہو جائیں, جڑ جائیں. اس میں لکھا ہوا ہے جناب اعمال قرآنی صفحہ 17 پر حصہ 2 کہتے ہیں کہ اس کی خاصیت یہ لکھی ہے کہ نابالغ دختر کے بدن کے کپڑے پر شب دوشنبہ میں جب 5 گھنٹہ رات گزر جائے تو ان آیتوں کو لکھ کر سوتی ہوئی عورت کے سینے پر رکھ دیں تو جو کچھ اس نے کیا ہوگا سب بتلا دے گی, مگر یہ اسی جگہ جائز ہے جہاں شرعاً تجسس جائز ہو ورنہ حرام ہے. اب بتاؤ پولیس والے خواہ کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں, یہ تعویذ اگر کر لیں اور چور کے یا کسی خاتون لیڈی چور کے سینے پر رکھ دیں تو سب اگل دے گی. تو یہ ایسے ٹوٹکے ہیں اور آپ کو نصیحت بھی کی جا رہی ہے کہ آپ انہیں پڑھیں. ایک اور جگہ لکھا ہے صفحہ 33 پر اعمال قرآنی میں خاصیت, جو شخص کسی پوشیدہ امر کا حال دریافت کرنا چاہے, مثلا حاملہ کے شکم میں کیا ہے, یا دفینہ کہاں ہے, کہاں پر خزانہ چھپا ہوا ہے, یا کوئی چیز دفن کر کے بھول گیا اس کا موقع دریافت کرنا ہے, یا غائب کب تک آ جاوے گا, کوئی گھر سے بھاگ گیا ہے تو وہ کب تک آ جاوے گا, یا مریض کب تک اچھا ہو جاوے گا, تو وضو کر کے عطر لگاوے اور دوشنبے کے روز روزہ رکھے اور شب کو باوضو سوئے اور صبح منگل کے روز قبل طلوع آفتاب ان آیتوں کو ایک سبز کپڑے پر زعفران اور گلاب خالص سے لکھے, پھر اس کپڑے کو عود و عنبر سے دھونی دے کر اس کو ایک ڈبے کے اندر رکھ کر اس کو بند کر دے, اس طرح کہ نہ کوئی آدمی اس کو دیکھے اور نہ چاند و سورج کا سامنا ہو. جب بدھ کی رات ہو تو عشاء کی نماز پڑھ کر اس ڈبے کو ہاتھ میں لے کر یوں کہے, یا عالم الخفیات فی الامور یا من هو علی کل شیء قدیر. پھر ذکر اللہ کرتا ہوا سو جائے. خواب میں کوئی شخص امر مقصود بتلایا جائے گا, اگر اس شخص کو نظر نہ آوے تو جمعرات کے روزہ رکھے. اور اب آپ اندازہ کیجئے یہ تمام باتیں. ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, یہاں لکھا ہوا ہے جو شخص دشمن نوزی کو تباہ کرنا چاہے, کسی کو اگر تباہ کرنا ہو نا دشمن کو, اس کا بھی فارمولہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. ایک اور چیز لکھی ہے حاملہ عورت کے حوالے سے, کہتے ہیں کہ جب جس کے عورت کے حمل اب اس کے بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اس کے بہت درد ہو رہا ہے تو اس عورت کو لڑکا پیدا ہونے کا درد تکلیف دے تو پرچے کاغذ میں یہ آیت لکھے, وَلَقَدْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَادِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ أَهْيًا اشران, پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں, اور پرچے کو پاک کپڑے میں لپیٹے اور اس کی بائیں ران پر وہ حاملہ عورت جو ابھی بچہ پیدا کرنے والی ہے اور خون سے لت پت ہونے والی ہے, اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس آیت کو پرچے کو پاک کپڑے میں لپیٹے اور اس کی بائیں ران میں باندھے تو وہ جلدی جنے گی. اگر اب آپ اندازہ کیجئے, ہم اس میں ایسے تعویذات بھرے پڑے ہیں, یہ خاصیت ہے اس آیت کی, یہ خاصیت ہے, اور آیت کی خاصیت تو الگ رہی, 786 312 وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. مولانا رشید احمد گنگوہی صفحہ 17 پر جلد 2 تذکرۃ الرشید میں لکھتے ہیں کہ قسم کھا کے کہتے ہیں زمانے کی نجات موقوف ہے میری اتباع پر. تو اب علماء دیوبند اگر اس طرح کے علماء کی کتابیں ہمیں پڑھنے کو کہیں, یقین جانیے مجھے بہت عقیدت تھی ان علماء سے, اور یہ میرے اپنے علاقے کے علماء ہیں, ان کا احترام سراخوں پر, اور لیکن اب یہ اس دنیا میں نہیں ہیں. تو ان کی کتابیں یہاں پر ہمارے پاس ضرور موجود ہیں,
اور ان کی کتابوں میں دارالعلوم دیوبند سے درخواست کر رہا ہوں یا وہ ادارے جو ان کی کتابیں چھاپتے ہیں، چاہے فضائل اعمال چھاپتے ہوں، ہمارے ایک دوست تھے فضائل اعمال چھاپا کرتے تھے، انس صاحب، آپ نے شاید انٹرویو سنا ہوگا وہ میرا، انہوں نے فضائل اعمال چھاپنی بند کر دی تھی، توبہ کر لی تھی، لیکن بہرحال پھر بھی چھپ رہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر دینا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں تو ان کو کسی صحیح عالم سے ایک مرتبہ نظر ثانی کروا لیجئے، اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان میں سے یہ بدعقیدگی نکل جائے اور قرآن و سنت کی بات ہو تو ہم لوگ واقعی ان کتابوں کو پڑھیں گے بھی، اور ان کو نشر و اشاعت کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے شانہ بشانہ آواز بھی ملا کر لوگوں سے کہیں گے کہ ہاں ان کی کتابوں کو پڑھا جائے۔ لیکن یہ اس وقت موجودہ دور میں جو کتابیں ہیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی، رشید احمد گنگوہی صاحب کی یا دوسرے علماء کی، نہایت احترام سے ان کا احترام، وہ بڑے عالم تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا غلطی نہیں ہوتی کسی عالم سے؟ تو جو غلطیاں ہیں اللہ رب العالمین ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور ہمارے سامنے یہ کتابیں موجود ہیں، ہم موازنہ کریں کہ ڈاکٹر وفرت ہاشمی صاحبہ کیا کہتی ہیں اور یہ علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ فیصلہ کریں، کیا ڈاکٹر وفرت ہاشمی صاحبہ کا ایسا کوئی عقیدہ آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ اگر ہے تو براہ کرم شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آخر میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، دیر کس بات کی ہے، بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ کرنا نہ بھولیں، اور اگر اس چینل کو، اس طرح کے میسیجز کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہمیں جوائن ممبرشپ کے سپورٹ کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔